حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے علیحدہ ہوئے تو میں مسجد میں داخل ہوا تو لوگ کنکریوں کو پلٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے، یہ بات پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آج ضرور بتاؤں گا۔ میں حضرت عائشہ کے پاس آیا، میں نے کہا اے بنت ابو بکر، کیا آپ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اے ابن خطاب، مجھے اور آپ کو کیا، آپ اپنے عیب دیکھیں۔ میں حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس گیا تو میں نے کہا اے حفصہ، کہ آپ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی؟ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تجھے طلاق دے دیتے۔ حضرت حفصہ بہت زیادہ رونے لگیں۔ میں نے ان کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت حفصہ نے کہا کنویں میں اپنے خزانے میں ہیں۔ میں وہاں داخل ہوا تو میں نے حضرت ربا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کنویں کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے دیکھا جو اپنی ٹانگیں اس میں لٹکائے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر تشریف فرما تھے۔ میں نے آواز دی اے ربا، میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اجازت مانگیں۔ ربا نے کمرے کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اے ربا، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اجازت مانگے۔ حضرت ربا نے کمرے کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اے ربا، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اجازت مانگے۔ حضرت ربا نے کمرے کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنی آواز بلند کی اور میں نے کہا اے ربا، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے۔ میں نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کیا کہ حفصہ کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حفصہ کی گردن اتارنے کا حکم دیتے تو میں ضرور اس کی گردن اتار کے لے آتا۔ میں نے اپنی آواز بلند کی، میری طرف اجازت کا اشارہ کیا گیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت پہنا ہوا تھا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پہ کوئی کپڑا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پہ چٹائی کے نشان تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے کو دیکھا، اس میں ایک ساعت تھا جو کمرے کے لیے کنارے میں لٹکے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے فرمایا اے ابن خطاب، کیا ہوا تجھے؟ کس چیز نے رلایا؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی، میں کیوں نہ روں؟ یہ چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ ہیں، یہ خزانہ ہے کہ میں ان کے علاوہ دیکھ ہی نہیں رہا، جبکہ یہ کیسر اور کسرا پھلوں اور نہروں میں ہیں۔ آپ اللہ کے رسول اور ان کی تعریف کرنے والے ہیں، آپ کے لیے خزانہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عمر، کیا تو خوش نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو جائے اور ہمارے لیے آخرت؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت داخل ہوا تھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غصے کے اثرات دیکھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو عورتوں کی طرف سے کیا تکلیف ہوئی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دیتے ہیں تو اللہ اور ان کے فرشتے اور جبریل اور میکائیل اور میں اور ابو بکر اور ایمان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ میں بہت کم گفتگو کروں گا، میں اللہ کی تعریف کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں اس سلسلے میں میری تصدیق اللہ کرے۔ جو میں نے عرض کی تو یہ آیت نازل ہوئی عسیٰ ربہ ان طلقکن، آخر تک۔ حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے زور باندھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج پہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسجد میں داخل ہوا تو صحابہ کرام کنکریوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور کہہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو چاہے تو میں مسلسل بتاتا رہوں گا، یہاں تک کہ غصہ آپ کے چہرے سے چلا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے
مسکراہٹ ظاہر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے تو میں بھی اترا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ زمین سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کمرے میں 29 دن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ میں مسجد کے دروازے میں داخل ہوا تو میں نے اپنی بلند آواز سے آواز دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی ہے، اور یہ آیت مبارک نازل ہوئی وَإِذَا جَاءَهُمْ إِلَىٰ آخر۔ میں وہ تھا جس نے اس سے یہ معاملہ استثنایات کیا تھا۔ اللہ عز و جل نے اختیار والی آیت نازل فرمائی۔